اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ نام ان کا یعقوب تھا اور لقب اسرائیل تھا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اللہ کا بندہ۔ ویسے تو ہر انسان ہی اللہ کا بندہ ہے، لیکن انہوں نے اس نام کو اپنے لیے بطور لقب منتخب کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے عطا کیے، اور ان بیٹوں سے پھر آگے جو نسل چلی، جو قوم بنی، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک کا نام اسماعیل تھا جو بڑے بیٹے تھے، اور ایک کا نام اسحاق تھا، یہ چھوٹے تھے۔ اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو علیہم السلام اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ آئے تھے، اور یہاں پھر آگے ان کی نسل پھلی پھولی بڑی، اور اسی نسل میں آگے جا کر پھر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق اور ان کی والدہ حضرت سارہ علیہم السلام، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کے اندر رکھا۔ جس طرح اللہ کا ایک گھر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بنایا تھا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ایک گھر شام کے اندر بھی بنایا تھا، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ پہلے بیت اللہ بنایا، اس کے بعد بیت المقدس بنایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، یعنی 40 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ تو وہاں جس بیٹے کو چھوڑا ان کا نام تھا حضرت اسحاق، انہیں پھر اللہ نے ایک اور بیٹا یعقوب دیا، اور یعقوب کو اللہ نے پھر بے شمار بیٹے دیے، 11-12 کے قریب ان کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔
وہی نسل آگے جا کے پھر بنی اسرائیل کہلائی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ان پر بڑے انعامات کیے۔ فضلتکم علی العالمین، جہاں کی دیگر قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی، من و سلوہ اتارا، دریاؤں سے ان کے لیے راستے بنائے، پتھروں سے پانی نکالا، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ بڑے انعامات اللہ رب العالمین نے اس قوم پر کیے۔ تو جو اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہوتے ہیں انہیں بندے کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی۔ یہ کوئی ایک نہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ان پر کی۔ اب اللہ کی نعمتوں کو ایک تو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیا ہوا عہد اسے وفا کرو، اسے پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق وعدہ لیا، اس وعدے کی شکیں کیا تھیں؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، بری بات نہیں۔ یہ وعدہ اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ایک تو میری نعمتیں یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ اوفوا بعہدی، میری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ اگر تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو گے، اس کو وفا کرو گے، تو پھر میں جس طرح دنیا میں تمہیں فضیلت دی ہے، تم پر نعمتیں کی ہیں، آخرت میں بھی تمہیں اپنی جنتوں کا وارث بناؤں گا، جنت کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے تمہیں مالا مال کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ لیکن محترم بھائیوں، بنی اسرائیل نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی کرنے والے۔ یہ جو وفا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بھی مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ جو امین نہیں وہ مومن بھی نہیں، بے ایمان مومن نہیں ہو سکتا، خائن مومن نہیں ہو سکتا۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کے اندر وفا نہیں، عہد کی پاسداری نہیں،
قول قرار پہ پورا اترنا نہیں، لا دینا، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کی اشرات ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ترفع الامانہ، امانت اٹھا لی جائے گی، لوگ امین نہیں رہیں گے، امانت لوگوں کے ذہنوں سے، دلوں سے، معاشروں سے، سودوں سے، معاہدوں سے وفا اور امانت اٹھا لی جائے گی۔ خال خال کوئی بندہ آپ کو امین نظر آئے گا، بلکہ حدیث میں مثال بھی دی گئی ہے کہ امانت کا معاملہ ایسا ہو جائے گا، امانت کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے آپ کے جسم پر آگ کا کوئی ہلکا سا انگارہ یا چنگاری وہ گر پڑے تو جگہ پھول جاتی ہے، پانی سے بھر جاتی ہے۔ اب وہ پھولی ہوئی دکھائی تو دیتی ہے لیکن اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لگ رہا ہوگا کہ لوگ امین ہیں، امانت کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں گے لیکن امین ہوں گے نہیں۔ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں فلاں شخص امین ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں بھی امانت نہیں ہوگی۔ تو وفا اور امانت محترم بھائیوں اسلام کے امتیازی اوصاف میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے وفا اور امانت کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم جس طرح بنی اسرائیل کو مل رہا ہے کہ تم نے وفا کرنی ہے، تم نے میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ حکم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وفا کو، امانت کو اور عہد کی پاسداری کو ایمان کی نشانی بتایا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم، آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے والے نہیں ہوتے، انہیں پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عہد کی پاسداری اور وفا کو متقی اور سچے لوگوں کی نشانی بتایا ہے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ متقون کون ہیں؟ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنے والے ہیں، اسے توڑنے والے نہیں ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، تنگیوں اور پریشانیوں میں صبر کرنے والے ہیں، میدانوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی کون ہے؟ متقین۔ وفا اور امانت اللہ رب العالمین نے نبیوں کا شعار بنایا ہے، نبیوں کی نشانی بتایا ہے۔ قرآن کریم میں جو 2 ذی القدر پیغمبروں کا ذکر ہے، ابھی جن کی میں بات کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ کیا تھے؟ وعدے کے سچے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں،
امین ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، وفا کرنے والے ہوتے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کی نشانی ہے، یہ متقین کی نشانی ہے، یہ مومنین کی نشانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور وفا اللہ کی صفت بھی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں من اوفا بعہدہ من اللہ، اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر پورا کرنے والا اور کون ہے؟ کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے عہد کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الاوفیاء، جس طرح حسن و جمال کا پیکر تھے، صادق و امین تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم با وفا بھی تھے، عہد کو نبھانے والے بھی تھے، کسی کے احسان اور نیکی کو یاد رکھنے والے بھی تھے، احسان فراموش نہیں تھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان سے جب ہرقل نے سوال جواب کیے کہ یہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، ماذا یأمرکم، تو آگے سے ابو سفیان وہ کہتے ہیں میری کیفیت یہ تھی، اس وقت میرا معاملہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں کاش آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات اس کے سامنے کہہ سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو سوال و جواب ہو رہے تھے ان میں کاش میں جھوٹ شامل کر سکتا، لیکن پیچھے میرے جو ساتھی کھڑے تھے نا، ہرقل نے کھڑے کیے ہوئے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو بتا دینا بھئی یہ فلاں جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر مجھے شرم آئی کہ لوگ کہیں گے ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ کوشش میری تھی کہ میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بولوں۔ وہ ابو سفیان جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور آپ کے دین کا دشمن تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی وہ ہمیں حکم دیتے ہیں بالصلاۃ والصلہ والعفاف واداء العہد، وہ ہمیں نماز، صلہ رحمی، پاک دامنی اور وفا، وعدے کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ جس نبی کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں، جس کا یہ پیغام آیا ہے، جن کی طرف سے یہ خط آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے نا جی بادشاہوں کو، تو وہ خط ہرقل کے دربار میں بھی گیا، تو کیا تمہارے ساتھ کبھی اس نے کوئی معاہدہ کیا اور توڑا ہو، پورا نہ کیا ہو، وفا نہ کی ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، کوئی معاہدہ آج تک، کوئی بات آج تک ہماری اور ان کی جو ہوئی ہے انہوں نے اس کو توڑا نہیں ہے۔ آگے سے ہرقل اس کے جواب میں کہتا ہے فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ، اللہ کے پیغمبر اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، لا یغدرون، وہ عہد نہیں توڑتے، عہد شکنی نہیں کرتے، وہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو رافع نام کے ایک صحابی مشرکین کے سفیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔
آپ سے ملے، آپ کی باتیں سنی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، متاثر ہو گئے، دین اسلام کی حقانیت کو جان گئے، بن کے سفیر آئے تھے لیکن اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے اب میں واپس مشرکوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غلط بات ہے، تم ہمارے پاس سفیر بن کے آئے ہو، تم ان کے نمائندے اور قاصد بن کے آئے ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لا اخیس بالعہد، میں کبھی بھی وعدے کو نہیں توڑوں گا، ولا تحبس الرسل، اور یہ جو سفیر ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، انہیں روکا نہیں جاتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جس مذہب سے مرضی تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے تو اس قانون کی میں بھی پاسداری کروں گا۔ تم جاؤ واپس پلٹ کے اور جا کے جو پیغام لے کے آئے تھے اس کا جواب جو میرا ہے جا کے ان کو بتلاؤ، اور پھر اگر تمہارا دل مانے، مطمئن ہو ایمان پر، تو واپس چلے آنا۔ لوگ یہ نہ کہیں سفیر کو روک لیا، زبردستی مسلمان کر لیا، آنے نہیں دیا، سفیروں کو تو کوئی نہیں روکتا، لوگ بے وفائی کو، عہد شکنی کو کہیں میری طرف منسوب نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، وفا آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اللہ جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں دنیا کی مختلف اور متنوع نعمتوں سے نوازنے والا، ہماری زندگی اور موت کا مالک، ہم سے حساب و کتاب لینے والا، ہماری زندگی کا ایک ایک ریکارڈ محفوظ کرنے والا، جس سے ہماری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لا تخفى علیہ خافیہ، جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کے وعدوں سے وفا نہیں ہے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ سے وفا کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، وہ وعدہ جو عالم ارواح میں ساری انسانیت کر کے آئی تھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، جب اللہ نے آدم کی پشت سے انسانوں کی روحوں کو نکالا اور ان سے ایک میثاق، ایک وعدہ لیا، انہیں ایک میدان میں جمع کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کے رب ہونے کا جو وعدہ ہم نے اس میدان میں کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے نا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ بننا ہے، اس کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق، وحی الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جس طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ان وعدوں کو پورا کیا، وہ امانت جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی تھی کتاب و سنت کی شکل میں، وحی کی شکل میں، آپ نے امت تک پہنچائی، اور پھر امت سے پوچھا، خطبہ حجت الوداع میں آپ نے بھرے مجمع میں یہ پوچھا، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟
سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم فاشہد، اے اللہ اس بات کا تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ جو پیغام، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی وہ میں نے نبھائی ہے، تو جو ذمہ داریاں، جو فرائض، جو ڈیوٹیاں میری اللہ نے لگائی ہیں، کیا میں وہ پورا کر رہا ہوں؟ کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ کے ساتھ کیا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد، عقیدہ توحید کے بعد ایک اللہ پر ایمان لانے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے، نبی اور رسول مان لینے کے بعد 5 نمازیں اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ، زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور اللہ طاقت دے تو بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ یہ فرائض والی ذمہ داریاں ہیں جو عبادات میں ہیں۔ معاملات میں حلال کمانا اور کھانا ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اخلاقیات میں آ جائیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، توڑنے کے لیے نہیں کرنا۔ آج لوگ وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وعدہ کر لو، پورا کس نے کرنا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ فرماتے ہیں وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ سوال کرنا ہے اللہ نے۔ اس کو ایفا کرو، اوفو بالعقود، اپنے قول اقرار آپس کے ایگریمنٹس، معاہدے، ایسے نہ سمجھو کہ جی یہ تو دنیا ہے، ہماری مرضی ہم پورا کریں نہ کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ قول اقرار، یہ ایگریمنٹس، یہ معاہدے، یہ پورے کرو۔ احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروض، نکاح کرتے وقت جو شرطیں لگائی ہیں بڑا لازمی ان کو پورا کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جی لگا لو بس بعد دیکھا جائے گا۔ احق الشروط، تو اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے انہیں پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک صحابیہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ جی میری ماں کے ذمہ ایک منت تھی، وہ پورا نہ کر سکی اور اس کے ادائیگی سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تیری ماں کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا، لو کانا علی امک دین، کوئی قرض ہوتا تو پھر تم نے ادا کرنا تھا؟ جی کرنا تھا، میری ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورثاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کے قرض کو ادا کیا جائے۔ فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، تو پھر اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ اللہ کے وعدے اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، آپ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ کا احترام، آپ کی حدیث و سنت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہہ دیں اسے مان لینا، جس سے روک دیں اس سے رک جانا۔ جن کی زبان کو اللہ نے ناطق وحی کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان سے وفا،
ان کی سنتوں سے وفا، سنتوں سے پیار، احادیث سے پیار، انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور مسنون زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے لوگوں سے وفا، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، والدین سے، شوہر اور بیوی کی آپس میں وفا، بہنوں بھائیوں کی آپس میں وفا۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا اور پہلا حق والدین کا ہے۔ جس طرح شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی نافرمانی ہے، سب سے بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الوالدین، والدین کو ستانا، انہیں تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، انہیں اذیت پہنچانا، اس بات کو بھی اللہ کے نبی نے سب سے بڑا گناہ کیا، اکبر الکبائر، کبائر میں سے بھی بڑا۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو والدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، اجازت مانگی باقاعدہ اللہ سے، ان ازور قبر امی، کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، فبکا وابکا من حولہ، حدیث میں آتا ہے کہ خود بھی روئے اور جو ارد گرد صحابہ کرام کھڑے تھے ان کو بھی رلایا، والدہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو والدین کے ساتھ زندگی میں بھی وفا کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کی قبروں کی زیارت کریے جائے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے عزیز و اقارب سے وہی سلوک کریں جو سلوک آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے، وہی سلوک ان کے رشتہ داروں سے بھی کریں۔ چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے برابر قرار دیا، باپ کے مثل قرار، عم الرجل سن و ابیہ، آدمی کا چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے کیا مقام ہوتی ہے، ان کا احترام، ان رشتوں کا احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ابو لہب کو دعوت دی، حمزہ کو دعوت دی، عباس کو دعوت دی، ابو طالب کو دعوت دی، یہ چچا آپ کے حیات تھے نبوت کے بعد، تو ان میں سے حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ابو لہب اور ابو طالب یہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان میں سے جو ایک تھا وہ تو ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جان اور عزت کا بھی سخت دشمن بن گیا، ابو لہب، اور جو دوسرا تھا ابو طالب، وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن بہرحال آپ کی جان و مال کا دشمن نہیں بنا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، آپ کا ساتھ دیا۔ آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دیتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے کہنے سے میں اللہ کے سامنے آپ کے حق میں کوئی بول سکوں گا، آپ کا دفاع کر سکوں گا کہ میرے چچا نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن نہیں توفیق ملی، نہیں پڑھا۔
اور جب چچا فوت ہو گیا پھر بھی اللہ سے شفاعت کی اپنے چچا کے لیے۔ وفات کے بعد کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ کا وہ چچا آپ کی بڑی حمایت کیا کرتا تھا، آپ کا بڑا ساتھ دیا کرتا تھا، آپ نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ فرمایا لا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں، الا سوائے اس کے انہو فی زحزاح من نار، وہ ہلکی آگ میں ہے، دھیمی آگ میں ہے، ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اور اگر میں نہ ہوتا نا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ میری اللہ نے تھوڑی سی بات مان لی ہے، اسے ہلکی آگ میں رکھ دیا ہے، اور وہ ہلکی آگ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے اللہ نے، اور آگ کے ان 2 انگاروں کی تپش سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، وہ ہلکی آگ ہی ہے۔ تو عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے وفا، بیوی سے وفا، شوہر سے وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کر کے دکھائی، رشتے نبھا کے دکھائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر دین پر چلنا چاہتے ہیں تو رشتے، برادریاں، ناطے، آنا جانا، تعلق توڑ دیں، چھوڑ دیں۔ یہ کام تو قریش مکہ نے کیا تھا، یہ تو ان مشرکوں نے کیا تھا، یہ مہم چلائی تھی انہوں نے۔ اللہ کے نبی تو یہ کہتے تھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بھائی میں کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، چلو رشتہ داری والی جو محبت ہے وہ تو قائم رہنے دو، ایمان نہیں لانا ایک نہ لاؤ، لیکن ہمارا تعلق ویسے بھی تو ہے، ملنے ملانے کا کام ہو سکتا ہے، دعوت جاری رہے گی، سلسلہ جاری رہے گا، ہو سکتا ہے اللہ کسی دن دل نرم کر دے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار مثالیں احادیث میں ملتی ہیں، زندگی میں بھی ان سے وفا کی، ان کی موت کے بعد بھی ان سے وفا، اور کیسے وفا کی کہ گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی نا تو کہتے جاؤ بھائی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت دے کے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آ گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، رسول اللہ نے ان کا استقبال کیا، خوب آؤ بھگت کی، عائشہ کے لیے وہ انجان تھیں، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ خاتون ہے کانت تأتینا زمن خدیجہ، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے اندر 70 کے قریب کافر قیدی بن گئے تھے، ان قیدیوں میں آپ کا ایک داماد بھی تھا، آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ کا ایک داماد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما، بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے، وہ بھی تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کے یہ شوہر تھے۔ تو جب معاہدہ ہو گیا کہ بھئی قیدی فدیہ دیں گے اور انہیں آزاد کر دیا جائے گا، تو مکے والوں کو اس معاہدے کا پتہ چلا، انہوں نے کسی نے سونا، کسی نے درہم، کسی نے دینار، اپنے گھر کی قیمتی چیزیں اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بھیجی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک چیز بھیجی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ ایک ہار تھا، اور یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کو ان کے نکاح کے موقع پہ تحفہ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا، اللہ اکبر، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کی روایت ہے، فرق لہا، آپ ویسے بڑے نرم دل کے مالک تھے، تو طبیعت پر رقت طاری ہو گئی، دل نرم ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور پھر بھی
چونکہ فیصلہ ہے کہ اجتماعی فیصلہ تھا، پوری قوم کا فیصلہ تھا، یہ جو فدیہ وصول کیا جا رہا تھا یہ بیت المال کا پیسہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی جاگیر نہ تھی، نہ آپ نے پوری زندگی بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا اور سمجھا ہے۔ صحابہ سے ایک درخواست کی، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے تمہارا اس بارے میں، ان تطلقوا لها اسیرہا، اگر ایسا کریں کہ اس کا قیدی بھی چھوڑ دیں اور اس کا مال بھی اس کو واپس کر دیں، اجازت دیتے ہو، رائے ہے تمہاری؟ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس بھیجا، لیکن ایک وعدہ لیا، یہاں بھی پھر وعدے کی بات آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داماد کی تعریف بھی کی، ان سے ایک وعدہ لیا، وہ وعدہ یہ لیا کہ تم مسلمان نہیں ہوئے، میری بیٹی مسلمان ہے، اور اب حکم آ چکا ہے، چونکہ یہ حکم مدینہ جا کے آیا تھا نا جی، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورت اور مسلمان عورت مرد، یا مسلمان عورت اور مشرک مرد، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا تم میری بیٹی کو واپس بھیجو گے، اس شرط پر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ بھیج دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ خود بھی مسلمان ہو کر آ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ میرے وہ داماد، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کیا۔ اور پھر یہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جو ختم نبوت کے معاملے پر لڑی گئی تھی، ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کذاب نام کے ایک آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے متصل بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی یہ جنگ یمامہ تھی، جو ختم نبوت کے آخری نبی ہونے کے دفاع میں لڑی گئی تھی۔ بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس جنگ میں شہادتیں پیش کی، قربانیاں پیش کی۔ ان میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اور اسی جنگ کے بعد قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا مشورہ ہوا تھا، کیونکہ جتنے بھی صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے وہ قراء تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ صحابہ کرام مل بیٹھے، مشورہ ہوا کہ اگر بڑے بڑے قراء اور حفاظ اسی طرح مارکوں میں، جنگوں میں شہید ہوتے رہے، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، ہمیں اسے ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ لکھا ہوا تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن کسی ایک کتابی شکل میں، جس طرح آج یہ کتابی شکل میں موجود ہے، اس طرح کسی ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس ایک پارہ، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس چند آیات، کسی کے پاس کاغذ کے اوپر، کسی کے پاس کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی نے چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، کسی نے کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، کسی نے پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا تھا۔ مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا تھا۔ تو جنگ یمامہ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے اتفاقی اور اجماعی فیصلے سے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ ہے وہ ابو العاص، صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داماد کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی کہ اس نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وعدے پورے کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی یہ جنگ بدر میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے حکمت عملی کے تحت بات کی، ہم اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ جو محمد نکلا ہے لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے تو نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ چھوڑ دیا۔ وہ صحابی دونوں آ گئے
اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہوں گے، ہم نے تو ڈاج دیا نا جی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم الگ ہو جاؤ، ہم وعدہ خلافی، تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم تمہارے وعدے کا پاس رکھیں گے، ہم تمہیں اس جنگ میں شریک نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، معاہدہ لکھا گیا کہ مشرکین کی طرف سے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینے آتا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو جو معاہدہ کرنے کے لیے آنے والا بندہ ہے سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، زنجیریں توڑوا کے اپنی بھاگے مسلمانوں کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہوں، یہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، کیا زیادتیاں کی۔ اس پر سہیل کہنے لگا جی آپ نے معاہدہ کیا ہے، آپ نے اسے کہا چلو میری خاطر اسے چھوڑ دو، ایک بندے کو جانے دو۔ کہا نہیں جی معاہدہ، اگر اجازت دو تو اس کو نکال دیں۔ نہیں مانا۔ رسول اللہ نے فرمایا نفی لہم، بھائی ہم معاہدہ پورا کریں گے، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ وفا ضروری ہے۔ وہ وفا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، شوہر کی بیوی، بیوی کی شوہر کے ساتھ، معاملات میں جو آپ قول قرار کریں، بات کریں، اسے پورا کریں۔ جو ایگریمنٹ آپ کا ہو جائے اسے پورا کریں، اس سے آگے پیچھے ادھر ادھر ہیرا پھیری مت کریں۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لا ولا دین لمن لا عہد لا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر وفا نہیں۔ جو اپنے وعدے کو نبھانا نہیں جانتا اس کا کوئی دین نہیں۔ عبادات اپنی جگہ، معاملات بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے کیے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جی بس وعدہ کر لیں گے اور پھر وعدہ کر کے بھول جائیں گے، تو کون ٹائم پہ پورا اترے گا یا کون یہ معاملہ پورا کرے گا؟ تو بھائیو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے احوال کی اصلاح کریں، اور اپنے آپس کے معاملات میں بھی جو ایک دوسرے سے قول قرار وعدے کرتے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔